دوسرا پارہ ہے، ابتدائی آیات ہیں، یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا، اور یہ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک جگہ ہے وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تقریباً 17 مہینے ہو چکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت کر کے آئے، اور ہر نماز کے وقت جو چہرہ اقدس کیا جاتا وہ مسجد اقصیٰ کی جانب تھا، ابھی قبلہ چینج نہیں ہوا تھا۔ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوران نماز ہی یہ ارادہ اور یہ مرضی ہوئی اور یہ رضا ہوئی اور یہ خوشنودی اور آپ کی خوشی ہوئی کہ اگر یہ قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام بن جائے، جس کی بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ بس جو ہی آپ کا ارادہ ہوا، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین، اور جبریل امین نے قرآن کی یہ آیات سنائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو کمپلیٹ بھی نہیں کرنے دیا، نماز بعد میں کمپلیٹ ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پہلے پوری ہوئی ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جنہوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے پورا قبلہ چینج ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جبریل امین کہہ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ آپ اس قبلے کی طرف ہو جائیں جس قبلے پر آپ کی مرضی ہو چکی ہے، آپ کا دل آ گیا ہے، آپ کی خوشنودی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر لیجئے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، قبلہ چینج ہو رہا ہے، پیچھے پوری صفیں کھڑی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، اچانک آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ اب مقتدی بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ یہاں ایک نماز کا ٹائم بدلنا ہو تو ہمیں ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کل نماز عشاء اتنے بجے ہوگی، کل نماز فجر اتنے بجے ہوگی، نماز عصر اتنے بجے ہوگی۔ یہاں تو ٹائم نہیں چینج کرنا تھا، یہاں تو پورا قبلہ بدلنا تھا۔ نماز سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ قبلہ چینج ہو جائے گا۔ یکا یک تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ اقدس کیا، اب غلام سارے آگے کھڑے ہیں، مقتدی آگے کھڑے ہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام کے ایمان پر جن کی صداقتیں اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وہ بھی سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے پھرتے ہوئے سرکار کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ امتحان تھا جو اللہ رب العالمین نے لیا۔ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب کچھ بے وقوف کہیں گے، کچھ بے وقوف کہیں گے جو ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، جن کو کہتے ہیں اس نے ٹانگ اڑانی ہے۔ اللہ ان کو بے وقوف کہتا ہے جو سنت کے معاملے میں بھی، شریعت کے معاملے میں بھی ٹانگ اڑائیں اور اس کو سمجھ نہ آئے کہ بات اصل میں کیا ہے، وہ ٹانگ اڑاتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ فرمایا وہ بے وقوف لوگوں میں سے کچھ ان قریب کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کیا بن گئے مسلمانوں کو، چنگے بھلے تو تھے اس قبلے کی طرف، کس نے پھیر دیا اس قبلے کی طرف؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ مشرق و مغرب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اگلی آیات کی طرف آپ توجہ کیجئے گا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ لفظ ہے جعلناکم لتکونوا علیکم، یہ تینوں صیغے جو ہیں یہ ہے جمع مذکر حاضر، اور اس وقت جب قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی تو جمع کون تھے، مذکر کون تھے، حاضر کون تھے؟ بولیے بھائی، حاضر کون تھے؟ صحابہ کرام۔ مذکر کون تھے؟ صحابہ کرام۔ جمع کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم سب اے میرے محبوب کے صحابہ، ہم نے اسی لیے تم کو بنایا امتن وسط، اعتدال والی امت۔ کون سی امت؟ اعتدال والی، درمیانی، نہ تمہارے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ تو تم یہود و نصارہ کی طرح ایسا کرتے ہو کہ نبیوں کو بڑھا چڑھا دیتے ہو، اللہ کے پیاروں کو بڑھا چڑھا کے وہ جناب والا کہاں سے کہاں بڑھا دیتے ہو۔
ایسا طبقہ بھی آج موجود ہے جو بڑھاتا ہے اللہ کے پیاروں کو، جو اللہ کے پیاروں کی شانیں ہیں وہ تو شانیں ہیں ہی ہیں، ان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، پر بڑھا دیں گے۔ بعض کہہ دیں گے جناب والا مشرق مولا علی کائنات شریف یزدہ نے بنایا ہے، مغرب حضرت علی نے بنا دیا، شمال و جنوب حضرت علی نے بنا دیا۔ بلکہ ایک ذاکر صاحب کہہ رہے تھے افراط و تفرید میں بڑھ کے کہ حضرت مولا کائنات شریف یزدہ نے، اب جھوٹ بولتے وقت بھی شرم نہیں آتی کہ ہم یہ جملے کس ہستی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جبکہ اس ہستی کا اپنا اعلان ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا جامع مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے، سورج بنانے والا میں علی، چاند بنانے والا میں علی، ستارے بنانے والا میں علی، آدم کی توبہ قبول کرنے والا میں علی، نوح علیہ السلام کو پار کروانے والا میں علی، آدم کو ابراہیم کو آگ سے بچانے والا میں علی، موسیٰ سے کلام کرنے والا میں علی، موسیٰ پہ شریعت اتارنے والا میں علی، عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے والا میں علی، نبیوں کی طرف وہی بھیجنے والا میں علی۔ اچھا مجھے بتائیں، جب نبیوں پر وہی بھیجی تو خود کیا ہو گئے؟ خدا ہوئے۔ تو کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی بھیجی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے؟ تو دوسرے لفظوں میں کیا کہو گے کہ داماد خدا ہے اور سسر اللہ کا نبی ہے؟ یہ کیا بنا دیا انہوں نے؟ پھر وہاں سے ایک مکسر کھڑا ہوا، اس نے کہا علی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو خدا کی شان ہے۔ حضرت علی نے کہا تیری ماں تجھے روئے تو بیٹھ جا چپ کر کے، ابھی تو میں نے اپنے کام بتائے ہیں، شان اس سے بھی بڑی ہے۔ اور آگے کہنے واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا کچھ ہمارے بھی بیلی ایسے ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں جو اپنے پیر کی شان کو بڑھا دیں گے، میرا پیر یہ، میرا پیر وہ، میرا پیر یہ، تمہارا پیر یہ۔ حتیٰ کہ میں نے ان کانوں سے سنا بعضوں نے کہا کہ جناب سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی الحسنی والحسینی نے اعلان فرمایا سورج میری مرضی کے بغیر چڑھتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں جب حضرت غوث اعظم نہیں تھے تو سورج چڑھتا تھا کہ نہیں چڑھتا تھا، کہ پوچھ کے چڑھتا تھا؟ ایسے ایسے دعوے کرتے۔ اسرائیل علیہ السلام روحیں لے جا رہے تھے، پتہ چلا آپ کو حضرت شیخ عبد القادر پورا تھیلے دا تھیلا ہی کھو لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے واقعات، کھتے روح فرشتیاں گولوں، تو یہ اس طرح کے واقع، یہ ہے بڑھانا چڑھانا۔ فرمایا اے امت مصطفیٰ، اے میرے صحابہ، اے میرے محبوب کے صحابہ، تم امت وسط ہو، پیاروں سے محبت کر کے حد سے بڑھاتے بھی نہیں اور پیاروں سے نفرت کرتے بھی نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان کیا چیز ہے؟ درمیانہ راست، پیاروں سے نفرت نہیں کرنی پر محبت میں حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے۔ ایک بات، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ دنیا بھر کے تمام لوگوں کے اوپر گواہ۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ مجھے آپ بتائیں گواہ جھوٹا ہونا چاہیے یا سچا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا پوری دنیا کے لوگوں، کفار، حتیٰ کہ پچھلی اگلی قوموں کے اوپر تم گواہ ہو۔ تو قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں اور کونوا مع الصادقین میں داخل۔ تو یہ ان کی عدالت، اس لیے ہمارے علماء اہل سنت نے یہ قاعدہ لکھا، ہر راوی پہ جرح ہو سکتی ہے لیکن صحابی پہ جرح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقیوں پہ جرح محدثین کرتے ہیں، محدث بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، سکہ ہے، راوی ٹھیک ہے، اور جناب والا یہ اس پر تعدیل ہے، اس پہ جرح ہے، لیکن صحابہ کرام پر اس لیے جرح نہیں ہو سکتی کہ کلہم صحابہ کی صداقت کی، عدالت کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے۔ تو اللہ کی جو گواہی ہے اس سے بڑی گواہی ہو سکتی ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم دنیا بھر کے تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کلہم صحابہ عدول، سارے کے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں، ان سے غلط بات صادر نہیں ہو سکتی۔ عملاً کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اپنی زبان سے جان بوجھ کر نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ بولنے یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں جب ایک صحابی کے بارے میں یہ ہے تو جس بات پہ سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں وہ کتنی پختہ ہوگی؟ وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سارے صحابہ اکٹھے ہوئے کہ نہیں استخلاف سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اوپر، پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت پر، پھر سیدنا عثمان غنی کی خلافت پر، پھر حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت پر، پھر حضرت امام حسن کی خلافت پر، علی ھذا القیاس۔ تو جس باتوں پہ یہ حضور کے صحابہ اکٹھے ہوئے تو شہداء علی الناس، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں شہید بنایا، گواہ بنایا، اور گواہ جھوٹا نہیں ہوتا، گواہ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کی امتوں پر گواہ بنا کر بتا دیا میرے محبوب کے سارے صحابہ ہی سچے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اچھا تم ہوگے پوری دنیا کی ملتوں پر گواہ اور رسول ہوگا تم پر گواہ۔ اس آیت کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا، بخاری شریف کے اندر بھی ہے
جب پہلی امتوں کو پیش کیا جائے گا، قوم نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، مستدرک کے اندر روایت ہے، کہا جائے گا کیا تمہارے پاس اللہ کا نبی نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں آئے تھے، ڈرایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، کچھ ہمیں سمجھایا ہوتا، تیری توحید کا درس دیا ہوتا، ہم مان نہ لیتے۔ اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو پیش فرمائے گا، فرمائے گا اے نوح تیری قوم تو تیرے خلاف ہوگی، اب تو بتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے انہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں 950 سال تک انہیں سمجھائے رکھے، دن رات انہیں درس دیا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ وہ کہیں گے، قوم نوح کہے گی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اے اللہ نوح علیہ السلام کو چاہیے گواہ لائے، کیونکہ بغیر گواہوں کے کوئی بات معتبر ہے نہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اچھا اللہ کو ہر شے کا پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے، لیکن وہ گواہیاں ثبت کر کے جہنم اور جنت کے فیصلے کرے گا، جانتا وہ ہر چیز ہے، علیم بذات الصدور، عالم ما کان و ما یکون ہے، اس کا علم ازلی ابدی ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا نوح تمہاری قوم نے تمہارے خلاف کہا ہے کہ نوح کو چاہیے کوئی گواہ لائے، تیرے پاس ہے گواہ؟ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہیں یا رب العالمین میرا گواہ ہے، کون؟ جانے جانا آخر الزماں پیغمبر کی امت، صحابہ کرام، وہ میری گواہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس کہنے پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے جانا کہ سارے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ گواہ جھوٹے ہوتے ہیں کہ سچے ہوتے ہیں؟ جی اب وہ سب صحابہ گواہی دیں گے، قوم نوح پھر بول اٹھے گی یا رب العالمین سے پوچھو نا یہ اس وقت تھے؟ گواہ تو موقع پہ ہونا چاہیے، یہ تو آئے بڑے صدیوں بعد، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اور بخاری شریف کے الفاظ ہے، وہ کہیں گے اے احمد، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام، اے احمد آپ اور آپ کی امت ساری امتوں میں بعد میں آئے، سارے نبیوں کے بعد آپ آئے، آپ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ کل قیامت کے دن ساری امتیں بولیں گی کہ آخری نبی اللہ کا آمینہ کا لال ہی تشریف لائے، یعنی اس وقت ختم نبوت کے بھی نعرے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین کہ حضور جب صحابہ گواہی دے دیں گے، وہ جرا کریں گے کہ یہ تو تھے نہیں، گواہی کس طرح دی؟ تو اللہ رب العالمین صحابہ سے پوچھے گا تم نے گواہی کیوں دی؟ بھئی تم تو تھے نہیں۔ اس وقت وہ کلہم صحابہ بول اٹھیں گے اللہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ زمانہ پایا بھی نہیں ہے، لیکن تیرے آخری سچے نبی نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اب حضور تشریف لے آئیں گے، اللہ حضور سے پوچھے گا آپ نے ان کو بتایا تھا؟ حضور فرمائیں گے ہاں میں نے بتایا تھا۔ اب حضور کے اوپر وہ بھی جرا نہیں کر سکیں گے، کون؟ قوم نوح والے بھی، کہ یہ بھی تو نہیں تھے نا، انہوں نے کیسے گواہی دی؟ کیوں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، حضور کا چمکتا ہوا چہرہ، حضور کی چمکتی ہوئی خصائل، آقا کریم علیہ السلام کے شمائل، جب وہ چہرہ دیکھیں گے اس وقت وہ کافر بھی بول اٹھیں گے یہ چمکتا ہوا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، گواہی ثبت ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بات کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے نبی علیہ السلام کے صحابہ تم سب امت وسط ہو، یعنی تمہارے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کسی ولی کا بغض ہے نہ کسی اللہ کے پیارے کا بغض ہے، کل نبیوں کو مانتے ہو پر حد سے زیادہ نہیں مانتے، اور تم لوگوں کے اوپر کیا ہو؟ گواہ ہو، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو عادل ہو۔ اور پتہ چل گیا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے کہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اب وہ لوگ غور و فکر کریں جو کہتے ہیں ارتد الناس بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من ثلاثہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ مرتد تھے سوائے 3 کے، کہ جو ہی سرکار نے پردہ فرمایا سوائے 3 کے باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ رب فرماتا ہے قیامت کے دن سارے گواہیاں دینے والے ہو، مجھے بتاؤ رب کو نہیں پتا تھا انہوں نے اسلام میں باقی رہنا یا مرتد ہو جانا؟ اگر وہ مرتد ہو جانے والے ہوتے تو رب انہیں قیامت کے دن گواہی دینے والا بناتا؟ کبھی نہ بناتا۔ جو بنایا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو عبارتیں لکھی گئی ہیں وہ کسی بننے پہ بیٹھ کے اور ہوائی باتیں لکھی گئی ہیں، اصل قرآن یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک کل قیامت کے دن ساری امتوں پہ گواہ ہوں گے، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو عادل اور سچا ہو۔ پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید سارے صحابہ کو ہی سچا فرما رہا ہے اور ان کی سچائیوں کی گواہیاں دے رہا ہے، تبھی تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ اتباع ایسے کر رہے ہیں کہ حضور نہ بھی فرمائیں کہ قبلہ چینج ہو جانا ہے، حضور جدھر رخ کر دیں وہ بھی رخ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ قبلہ یہ بڑھنا کہ قبلہ وہ بڑھنا ہے، ہم تو تھے نرے جاہل، ہمارے اندر کرم اللہ نے یہ کیا کہ اپنا پیارا محبوب بھیج دیا، جیسے سرکار کرتے گئے ہم بھی ویسے کرتے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق کی اس لذت سے مالا مال فرمائے۔